اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 39 نمبر کی آیت کریمہ تک تلاوت کی گئی۔ اور جیسا کہ پچھلے درسوں سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو ہے سورہ نوح، یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اور نصیحانہ انداز میں اس جگہ پر لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں میں کئی بار مکالمہ ہوا، اور تقریباً 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنے امت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے ان کو دور رہنے کی تلقین کرتے رہے، ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن اتنے لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور اب لوگوں کے اندر ایمان لانے کی رمق نہیں تھی۔ جو لوگ باقی تھے ان کے اندر چانس نہیں تھا کہ وہ لوگ اب ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب اس کے بعد لوگ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نوح علیہ السلام آپ ان لوگوں کے کرتوت کے اوپر جو ہے بالکل مایوس نہ ہو، غم نہ کریں۔ دراصل نبیوں کی دعوت اور جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کے انکار کے بعد اب جب لوگوں کے درمیان ایمان لانے کی رمق باقی نہیں رہتی ہے، جو لوگ ایمان لا چکے ہوتے ہیں، اب جو باقی لوگ ہیں ان کے اندر ایمان لانے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ صرف بیڈ ایلیمنٹس پر آتا ہے، یعنی جو برے گندے جو عنصر ہوتے ہیں، جو لوگ بالکل ایمان، اخلاص، اخلاق اور کردار سے بالکل گئے گزرے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے رب ان لوگوں میں سے کسی بھی ایک گھرانے کو نہ چھوڑ، کیونکہ اب ان کے ایمان لانے کی جو ہے امید بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ لوگ صرف کافر و فاسق و فاجر رہیں گے، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاسق و فاجر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان رہیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، لہٰذا ان میں سے ایک گھرانے کو بھی نہ چھوڑ۔ تو ان تمام باتوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اچھے لوگوں پر نہیں آتا ہے، بلکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو بیڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، انہی کے اوپر آتا ہے۔ اور انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام اب آپ کے قوم جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب آگے کوئی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ تمام کے تمام اب اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے، آپ ان کے لیے بالکل غم اور فکر نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یعنی جب یہ حالات ہو گئے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اوپر پھر وحی کی اور کہا کہ ایک کشتی بنائیے، ایک کشتی بنائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے سامنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی کہا
کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، یہ تمام کے تمام غرق ہونے والے ہیں، لہذا آپ کو ان کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرنی ہے، ان کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرنی، چاہے کوئی بھی ہو، جتنے بھی بے ایمان ہیں، جتنے بھی کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ان تمام کو غرق کیا جائے گا، ان تمام کو ڈبایا جائے گا۔ آپ کو ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہیں کرنی ہے، مجھ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ توریت کی تصریح کے مطابق نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 300 ہاتھ تھی، اور اس کی چوڑائی جو تھی وہ تقریباً 50 ہاتھ، اور اس کی جو اونچائی تھی وہ تقریباً 30 ہاتھ اونچا تھا۔ اور توریت کی ہی تصریح کے مطابق اس کے اندر 3 افٹیر تھا، 3 افٹیر تھا، 10 جو ہے ہاتھ کا 3 افٹیر تھا، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ ریلنگ لگا دی گئی تھی۔ یعنی موجودہ دور کے حساب سے جو ایک درمیانہ جہاز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کی کشتی بنائی گئی، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق نوح علیہ السلام کو سکھلایا گیا، اور پہلے کشتی بنانے والے یہی ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر توریت کے ہی حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے جو 3 افٹیر بنائے گئے تھے، اس میں سب سے نچلے افٹیر پر جو جانور مویشی تھے سب کو رکھ لیا گیا، ایک ایک جوڑے کو اٹھا کر کے، اور بیچ والے افٹیر پر تمام جو ایماندار انسان تھے ان کو رکھا گیا، اور سب سے اوپر والے افٹیر پر جتنے بھی پرندے تھے سب کو رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے کشتی بنائیے، اور یہ تمام کے تمام جو بے ایمان اور مشرک اور کافر لوگ ہیں یہ سب ڈوبنے والے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے بارے میں کچھ بھی سفارش نہیں کرنی ہے، کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، سب کو ڈبا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا اور کشتی بنانے کا طریقہ سکھلانا شروع کیا، تو نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر دریا نام کا کوئی چیز نہیں ہے، صرف زمین ہے، اور وہاں پر کشتی بنا رہے ہیں، تو جو لوگ ویسے ہی اعتراض کرنے والے اور مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں وہ تو بغیر پوائنٹ کے بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ان کو پوائنٹ مل رہا تھا کہ یہ نوح علیہ السلام زمین پر کشتی چلانا ہے کیا، کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ لگتا ہے یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، لگتا ہے اس بوڑھے کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو گیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ سوکھا پڑا ہوا ہے، پانی بھی نہیں برس رہا ہے، دور دور تک جو ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے، دریا اور سمندر بھی نہیں ہے، تو کیا زمین پر کشتی چلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جب بھی گزرتے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیا دیوانہ ہو گیا، یہ بوڑھا، لگتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ سٹیا بھی گیا ہے، دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، کہاں کشتی چلاؤ گے، دور دور تک تو دریا نہیں ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کیا زمین پہ ہی کشتی چلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال، نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم نے تم کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے، یہ جو کفر و شرک کر رہے ہو اس سے اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، لیکن اس کے بعد بھی تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں وہ کہ انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم آج میرا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو ہم لوگ بھی تمہارا مذاق اسی طرح سے اڑائیں گے جس طرح سے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس کے اوپر آنے والا ہے اور کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب پہنچ کر کے ان کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان تسخروا منا، اگر تم لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فسوف تعلمون، اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے اس کو رسوا کرے گا اور کس کے اوپر ہمیشگی کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، واقعہ بھی اور بھی آگے ہے، کیسے طوفان آیا، کس طرح سے جو ہے ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا، کیسے لوگ غرقاب ہوئے، کیسے ایمان والے اور نوح علیہ السلام بچے، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم تمام کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے عذاب سے مامون اور محفوظ نہیں ہے، اے اللہ
تیری پناہ کے بغیر ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، اے اللہ ہم تمام کو اپنی پناہ میں رکھ، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔